عمران نے تیز دھماکوں کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی تھیں، مگر پھر بھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تیز اور کان پھاڑ دینے والے دھماکوں سے اس کے جسم کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ ان شدید دھماکوں سے ہر طرف تیز اور گہرا اندھیرا پھیل گیا تھا اور عمران کا دم اس میں گھٹنے لگا تھا، کیونکہ بارود کا کثیر اور گندا دھواں ان کے دماغ پر اپنا اثر ڈال سکتا تھا۔ عمران نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سانس کو روک لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی عمران نے محسوس کیا کہ بم بلاسٹ ہونے کے بعد اب کثیر گندا دھواں اور آنکھوں میں جلن پیدا کرنے والی کثیر گیس بھی ختم ہو چکی ہے۔ عمران نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کھڑا ہوا، مگر عمران نے ابھی تک اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ عمران نے دیکھا کہ ہر طرف پہاڑی پر بم بلاسٹ ہونے کی وجہ سے پتھر برف کو پھاڑ کر اکھڑ چکے تھے۔ عمران نے گھبرا کر اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے نظریں دوڑائیں تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اس کے تینوں ساتھی ایک جگہ نیچے ایک ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ عمران بدستور اپنی سانسوں کو روکے ہوئے تھا۔ میجر پرمود 20 منٹ تک اپنی سانسوں کو روک سکتا تھا اور عمران اور ڈاکٹر سائمن نے بھی اس کی کافی مشق کر رکھی تھی اور 25 منٹ تک اپنی سانسوں کو روک سکتے تھے۔ کرنل فریدی تو تقریباً آدھے گھنٹے تک اپنی سانسوں کو روک سکتا تھا۔ عمران تیزی سے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا جو ٹیڑے میڑے انداز میں ایک جگہ پڑے تھے۔ عمران نے تیزی سے نیچے بیٹھ کر کیپٹن شکیل کو سیدھا کیا اور اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر چیک کیا تو اسے تسلی ہو گئی، کیونکہ کیپٹن شکیل کا سانس چل رہا تھا۔ انہوں نے سلور سٹون لباس پہنے ہوئے تھے، اس لیے ان کے وجود اس شدید بم باری میں پھٹنے سے بچ گئے تھے، اور غالباً انہوں نے عمران کے نیچے لیٹنے والی بات سن لی تھی، اس لیے بچ گئے تھے، ورنہ بھیانک موت ان کا مقدر بنتی۔ عمران نے اس کے بعد تنویر اور جولیا کا سانس بھی چیک کیا تو اسے تسلی ہو گئی۔ تینوں زندہ تھے اور ان کے سانس چل رہے تھے، اور غالباً وہ بے ہوش، کثیر اور گندے دھوئیں کی زہریلی بو سے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے عمران کی طرح اپنے سانس بند نہیں کیے تھے۔ مگر پھر بھی عمران کو تسلی ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھی زندہ تھے۔ ابھی عمران انہیں چیک کر کے فارغ ہی ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ انہیں مخصوص حربوں سے ہوش دلاتا، اچانک عمران کی چھٹی حس بیدار ہو گئی، جیسے ایک اور خطرہ اس کے سر پر آنے والا ہو۔ عمران تیزی سے نیچے لیٹ گیا، اور جیسے ہی عمران تیزی سے نیچے لیٹا، بجلی کی رفتار سے عمران کے سر سے ایک چمکتی ہوئی چیز گزری، اور پھر سیاہ لباس میں ملبوس 3 ننجا فائٹرز اس جگہ نمودار ہوئے جہاں عمران موجود تھا۔ ارے یہ کیا؟ یہ پاک ایشیائی تو زندہ بچ گیا ہے۔ عمران کو ان ننجا فائٹرز میں سے ایک کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ حیرت ہے، یہ پاک ایشیائی کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ بم بلاسٹنگ میں ان کے لباس تک نہیں پھٹے؟ نہ جانے یہ کس میٹیریل کے لباس ہیں۔ عمران کو ایک اور آواز سنائی دی۔ اب عمران تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور غور سے ان تینوں ننجا فائٹرز کو دیکھنے لگا، اور اس وقت عمران نے ایک لمبا سانس لیا، کیونکہ اب تک اس نے خدشے کے زیر نظر اپنی سانس کو بند کیا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، کون ہو تم، اور ہم پردیسیوں کو یوں کیوں رلانے آئے ہو؟ ہم غریبوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عمران نے ان ننجا فائٹرز کی طرف دیکھ کر احمقانہ لہجے میں پوچھا۔ چونکہ عمران دنیا کی کئی ملکوں کی بولیاں جانتا تھا اور باچانی زبان تو وہ آسانی سے بول سکتا تھا، کیونکہ بول چال سے یہ تینوں ننجا فائٹرز باچانی لگ رہے تھے۔ عمران، تم اور تمہارے ساتھی زندہ کیسے بچ گئے؟ اور حیرت انگیز تمہارے یہ سلور کلر کے لباس کیسے ہیں جن کی وجہ سے تم اتنی خوفناک سردی میں بھی یہاں تک آ پہنچے ہو؟ ان میں سے ایک ننجا فائٹر نے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا، جیسے وہ عمران کو اچھی طرح جانتا ہو۔ حیرت انگیز، یہ احمق ابھی تک زندہ ہے، اور مزید حیرت یہ کہ یہ اپنے ساتھیوں کی طرح بے ہوش تک نہیں ہوا۔ ہماری چیف لیڈی ہنٹر نے درست کہا تھا کہ پاک ایشیائی اس احمق کے جسم میں کوئی بدروح حلول ہے جو کہ یقینی موت سے بھی نکل جاتا ہے۔ اس ننجا ماسٹر نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، جس نے سیاہ رنگ کا ننجا لباس اور سیاہ رنگ کا ہی ماسک اپنے منہ پر چڑھا رکھا تھا۔ حالانکہ لیڈی ہنٹر نے یہاں ہر قسم کے جدید سائنسی نظام کو بلاک کرنے والی ریجسکوسون جیسی ریز بھی پھیلا رکھی ہے، جس کی وجہ سے جدید سائنسی نظام بھی چند لمحے کے لیے بلاک ہو جاتا تھا۔ دوسرے ننجا فائٹر نے بھی حیرت سے کہا تو عمران کو اپنے سوال کا جواب خود ہی مل گیا تھا، کیونکہ اس کا ایم پی فیکٹر جیسا جدید آلہ بھی یہاں آ کر واقعی چند لمحوں کے لیے بلاک ہو گیا تھا۔ نامعلوم ان بلیک ڈیتھ والوں نے کیسی جدید سائنسی ریس چھوڑی تھی۔ حالانکہ بلیک ڈیتھ والے ابھی سائنس کے میدان میں زیرو لینڈ والوں سے پیچھے تھے، اور عمران اور ڈاکٹر سائمن زیرو لینڈ سے مقابلے کے لیے نئے تجربے کر کے نئی جدید تکنیک کے ساتھ نئے ہتھیار اور جدید سائنسی آلات بناتے رہتے تھے تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے،
مگر یہاں تو بلیک ڈیتھ والوں کی ایک جدید ایجاد نے عمران جیسے ذہین انسان کی جدید سائنسی آلے کو بھی مات دے دی تھی، مگر یہ ہوا صرف چند لمحوں کے لیے تھا اور اسی دوران بم بلاسٹ کیا گیا تھا، مگر سلور سٹون لباس کی وجہ سے وہ مرنے سے بچ گئے تھے اور عمران کے ساتھی عمران کی تیز آواز پر نیچے لیٹ گئے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں، مگر بم بلاسٹ کے فوراً بعد جدید گیس کی ناگوار بو سے وہ بے ہوش ضرور ہو گئے تھے، مگر عمران اپنی صلاحیتوں سے بچ گیا تھا اور اکیلا ہی ان نینجا فائٹرز کے سامنے کھڑا تھا، ورنہ اس کے بے ہوش ہونے کی صورت میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو یہ نینجا فائٹرز بے ہوشی کی حالت میں ہی موت کی نیند سلا چکے ہوتے۔ تم زندہ کیسے بچ گئے اور کم از کم بے ہوش کیسے نہیں ہوئے؟ اس سیاہ رنگ کے نینجا فائٹر نے کہا جو ان نینجا فائٹرز میں سب سے آگے تھا، کیونکہ اس کے پیچھے دوسرے نینجا فائٹرز نے نیلا اور تیسرے نینجا فائٹر نے سرخ رنگ کا لباس اور ماسک چہرے پر لگا رکھا تھا۔ میں بے ہوش ہونے سے کیسے بچ گیا یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، کیونکہ مجھے بھولنے کی عادت ہے اور میں بھول چکا ہوں کہ میں زندہ کیسے بچ گیا اور بے ہوش کیوں نہیں ہوا، مگر تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم ہم غریبوں کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ حالانکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تمہارے اونٹ کا انڈا تو ہرگز چوری نہیں کیا۔ عمران نے اس آگے والے نینجا فائٹر کی طرف دیکھ کر احمقانہ لہجے میں کہا، احمق انسان، تم جس نیوکلیئر پاور لیبارٹری کے سلسلے میں سرگرداں ہو وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی، کیونکہ ہم بلیک ڈیتھ والوں نے اسے اپنے مقصد کے لیے چن لیا ہے۔ ہاں البتہ اب بھیانک موت ضرور تم چاروں کا مقدر بنے گی، بہت بچ لیا ہے تم سب نے ہم سے، مگر اب ہم تمہاری لاش کا بھی قیمہ بنا دیں گے۔ اس سیاہ رنگ کے نینجا فائٹر نے اس بار غصے سے کہا، بھائی میرے لیے قیمہ نہیں بریانی ہی بنا لینا، کیونکہ آج کل میں نے قیمہ کھانے سے پرہیز کیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے آج کل قیمہ کھانے سے منع کیا ہوا ہے۔ عمران نے بدستور اس نینجا فائٹر کی طرف دیکھ کر کہا، اور اس نینجا فائٹر کی بات سن کر عمران کو یقین ہو گیا کہ اگر اس نے ان نینجا فائٹرز کو قابو کر لیا تو پھر وہ اس سے نیوکلیئر پاور لیبارٹری کے بارے میں معلومات لے سکتا ہے، جس نے خود ہی نیوکلیئر پاور لیبارٹری کا ذکر کیا تھا۔ بھائیو، بزرگوں، آپ لوگوں نے شکل کیوں چھپا رکھی ہے؟ کیوں مجھ سے پردہ کر رہے ہیں؟ اب ایسے بھی کیا شرمانا، مجھے اپنے ہی سمجھیے اور اپنی شکل نحوست میرا مطلب ہے شکل و صورت کا دیدار کروا ہی دیں۔ عمران نے احمقانہ لہجے میں ان کی طرف دیکھ کر کہا، مگر یک لخت عمران کو سنگ آرٹ کا مظاہرہ کرنا پڑا، کیونکہ اس کی احمقانہ بات پر آگے والے سیاہ لباس والے نینجا فائٹر نے اپنا مخصوص ستارہ نما ہتھیار زور سے عمران کی طرف مارا، جو سیدھا عمران کے چہرے کی طرف آ رہا تھا۔ اگر عمران فوراً ہی سنگ آرٹ کا مظاہرہ کر کے اپنی جگہ سے نہ ہٹتا تو یک لخت تیز دھار چاقو کی طرح ستارہ نما ہتھیار اس کے چہرے کو لگتا اور عمران کا چہرہ اس ہتھیار سے کٹ جاتا، کیونکہ یہ ہتھیار کسی گولی کی طرح عمران کے اندر گھس جاتا۔ ارے میرے عزیزو، یہ بدماشی ہے، مجھ غریب نے تمہاری مرغی تو چوری نہیں کی جو اس طرح میرے ہی پیچھے پڑ گئے ہو۔ عمران نے بدستور احمقانہ لہجے میں کہا، یہ احمق معلوم نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے جو کسی طرح مرتا ہی نہیں ہے، سبز رنگ کے لباس والے نینجا فائٹر نے کہا، اور اس بار تینوں کی آنکھوں سے گویا آگ کے شرارے نکل رہے تھے، کیونکہ ایک تو عمران مسلسل حماقتوں میں لگا ہوا تھا اور دوسرا اب تک ان کے ہاتھوں سے بچ رہا تھا۔ عمران، تمہاری زندگی کے دن اب گنے جا چکے ہیں، ہم تمہیں ایسی موت ماریں گے کہ تمہاری روح صدیوں تک تڑپتی رہے گی۔ اس بار سرخ رنگ کے نینجا فائٹر نے کہا، کیوں بھائی، کیا آپ نجومی ہیں؟ ارے بھائی، کیا پاکیشیا کے گلی کونوں میں تھوڑے ٹھگ باز نجومی پڑے ہیں جو آپ کو بھی علم نجوم کا شوق ہو گیا ہے؟ چلو، کیا یاد کرو گے، میری کالونی میں کوئی نجومی نہیں ہے، تم لوگ وہیں ڈیرا ڈال لینا، بڑے پیسے مل جائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں کے لوگ بہت سیدھے ہیں اور وہ تم جیسے حرام خور نجومیوں کے ہاتھوں خوب لٹتے ہیں۔ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا، جیسے ان پر بہت بڑا احسان کر رہا ہو، مگر ایک بار پھر عمران کو بھرپور طریقے سے سنگ آرٹ کا مظاہرہ کرنا پڑا اور اپنی جگہ کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ ان نینجا فائٹر کا نشانہ مسلسل اس کا چہرہ ہی تھا۔ غالباً انہیں عمران کے سلور سٹون لباس کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا تھا، جس کے باعث عمران اور اس کے ساتھیوں کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا۔ ارے پھر وہی بدماشی، ارے میں غریب اکیلا ہوں اور آپ پردہ نشین تین ہیں، ارے مجھ غریب پر رحم کرو اور ایک ایک کر کے مجھ سے پنجہ آزمائی کرو، جو جیت گیا وہی بندر، اوہو میرا مطلب ہے سکندر۔ عمران نے سنگ آرٹ کے مظاہرے کے بعد اپنے ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے کہا، جیسے وہ ان سے کھیل تماشا کر رہا ہو۔ حالانکہ اس بار عمران بال بچا تھا،
ورنہ تین ننجا فائٹرز کے مخصوص ستاروں میں سے ایک تو اس کے چہرے پر لگ ہی جاتا، مگر سنگھ ہی کے سکھائے ہوئے سنگھ آرٹ نے اسے بچا لیا تھا۔ ڈھونڈ ڈالو اس خطرناک شخص کو۔ اس احمق کے جسم میں تو واقعی کوئی بدروح حلول ہے جو اب تک ہمارے ہر خطرناک ترین وار سے بچ رہا ہے، سیاہ رنگ کے لباس والے ننجا فائٹر نے کہا اور اپنے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا، مگر ٹرخ ٹرخ کی آوازیں ہی نکلیں۔ لگتا ہے تم سب کے ریوالوروں کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، اس لیے یہ کام نہیں کر رہے۔ عمران نے اس بار کسی بچے کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے کہا تو تینوں ننجا فائٹرز چونک کر عمران کی جانب دیکھنے لگے جو اب تک ان کے ہر وار سے بچا تھا اور اب معلوم نہیں کیسے ان کے ہتھیار کو بھی بلاک کر دیا تھا۔ دراصل عمران نے اپنے ایم پی فیکٹر کا پروٹیکشن سیلڈ بلاکیج کا نظام آن کر رکھا تھا، گو کہ چند لمحوں کے لیے ایم پی فیکٹر بھی بلاک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بم بلاسٹ ہوا تھا، مگر اب عمران نے ایم پی فیکٹر کا ایک بٹن پریس کر کے اسے ہائی پاور بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے ہر مواصلاتی نظام کے ساتھ ہر قسم کا ایمونیشن بھی بلاک ہو گیا تھا، جو کہ ایم پی فیکٹر کی نہ نظر آنے والی لہروں کی بدولت تھا، جو کہ ڈارک ایڈونچر والے کیس کے ماسٹر باغ کے ریڈ پاور سے بھی زیادہ کارآمد آلہ عمران نے ایجاد کیا تھا۔ حالانکہ گزشتہ کیس میں ماسٹر باغ کو مارنے کے بعد عمران، کرنل فریدی اور ڈاکٹر سائمن نے ماسٹر باغ کی انقلابی اور خطرناک ترین ایجاد ریڈ پاور کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا، مگر عمران اور ڈاکٹر سائمن جیسے ذہین انسانوں کو کسی سائنسی ایجاد کا معلوم ہو جائے اور وہ اس کا توڑ نہ نکالیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لہٰذا عمران نے ایم پی فیکٹر جیسا ایک انقلابی آلہ بنا لیا تھا جو کہ اس مہم میں اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو رہا تھا۔ یہ تو بہت ہی خطرناک ترین شخص ہے جو کہ ہر سائنسی نظام کو بلاکیج کرنے والے آلات کو بھی لیے پھر رہا ہے، مگر یہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا، اسی سیاہ رنگ کے لباس والے ننجا فائٹر نے کہا اور اپنے نیفے میں اڑسی ہوئی ایک باریک اور تیز دھار تلوار کو نکال لیا، اور غصے سے اس کے منہ سے اس وقت کف بہہ رہی تھی کیونکہ عمران حماقتوں بھرے انداز میں ان کے ہر حربے کو ناکام کر رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ساتھیوں نے بھی اپنی تلواریں نکال لیں اور اپنی تلواروں کو بجلی کی طرح گھماتے ہوئے عمران کی طرف بڑھنے لگے۔ دو ننجا فائٹرز الٹی کلا بازیاں کھاتے ہوئے پیچھے ہونے لگے اور اب تینوں نے دائرے کی صورت میں عمران کو تینوں اطراف سے گھیر لیا اور عمران کی طرف بڑھے۔ عمران غور سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا کہ اب یہ تینوں کیا پینترا بدلتے ہیں۔ عمران نے غور سے ان تینوں کی آنکھوں کو دیکھا تو چونک گیا، کیونکہ بظاہر تو یہ تینوں عمران کو للکار رہے تھے، مگر عمران ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، اس لیے عمران ہوشیار ہو گیا، اور وہی ہوا جس کا عمران کو شبہ تھا۔ تینوں ننجا فائٹرز تیزی سے عمران کے ساتھیوں کی طرف لپکے جو ابھی تک بدستور بے ہوش ہی پڑے تھے۔ تینوں ننجا فائٹرز نے جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل کے جسموں کو سیدھا کیا تاکہ وہ عمران کے بے ہوش ساتھیوں کے چہروں پر تلواریں مار کر ان کا خاتمہ کر سکیں۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ حرام خورو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تم سب کو اتنی بھیانک موت ماروں گا کہ تم سب کی روحیں صدیوں تک تڑپتی رہیں گی۔ اس سے پہلے کہ تینوں ننجا فائٹرز عمران کے ساتھیوں کے چہروں پر تلوار کا وار کر کے ان کا خاتمہ کرتے، انہیں عمران کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران کی آواز میں اتنی دہشت اور گرج تھی کہ تینوں ننجا فائٹرز ایک لمحے کے لیے رک گئے اور انہوں نے عمران کی طرف دیکھا تو ان کے وجود میں خوف سرایت کر گیا، کیونکہ اس وقت عمران کے چہرے پر ایک قہر اور بھرپور جلال تھا۔ عمران کے اس روپ کو دیکھ کر بڑے بڑے سیکرٹ ایجنٹ بھی کانپ جاتے تھے۔ بس یہی لمحہ عمران کے لیے کافی تھا اور اس نے ایک زوردار جمپ لگایا اور تیزی سے ان ننجا فائٹرز سے آ ٹکرایا۔ یہ اور بات ہے کہ اس جمپ کے دوران تینوں ننجا فائٹرز کی تلواریں اس کے جسم کے مختلف حصوں میں لگیں، مگر سلور سٹون لباس کی وجہ سے عمران محفوظ رہا، اور عمران کی بھرپور لات سے تینوں ننجا فائٹرز لڑکھڑاتے ہوئے نیچے برف پر جا گرے۔ میرے بھائیوں، دوستو، یہ فاؤل ہوتا ہے کہ رنگ میں ایک فائٹر لڑنے آئے اور مد مقابل بزدلوں کی طرح بھاگ کر اس کے بے ہوش ساتھیوں کا رخ کریں۔ اگر لڑنے اور مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں آپ کا غلام آپ کی یہ خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ اس بار عمران نے پھر اپنے مخصوص انداز میں آتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے تیزی میں اپنے ساتھیوں کو مرنے سے بچا لیا تھا، ورنہ اس کے تینوں ساتھی بے ہوشی میں ہی موت کے منہ میں چلے جاتے۔ تینوں ننجا فائٹرز تیزی سے اپنے جسموں کو جھٹکا دے کر کلابازی کھا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے، جس نے ایک ہی جست میں ان تینوں کو نیچے گرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب پھر سے اس کے چہرے پر حماقتوں کے ڈونگرے برس رہے تھے۔
اور تینوں اس کے اس گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے انداز کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، جو تھوڑی دیر پہلے نہایت احمق تھا اور پھر اس کا جلادی روپ ان کے سامنے آیا تھا جس نے ان کے بڑھتے ہاتھ روک دیے تھے، اور اب پھر وہی حماقتوں بھرا مسکراتا چہرہ ان کے سامنے تھا۔ احمق پاک ایشیائی، اب سب سے پہلے تمہاری ہی موت ہوگی، پھر ہم تمہارے ساتھیوں کو بھیانک موت سے دوچار کریں گے۔ سیاہ رنگ کے لباس والے ننجا فائٹر نے اس بار غصے سے کہا، اور اس بار اس کی آنکھوں سے گویا چنگاریاں نکل رہی تھیں، اور عمران یہی چاہتا تھا کہ انہیں غصے سے پاگل کر دے۔ عمران اس بار اپنے ساتھیوں کے آگے چٹان بن کر کھڑا تھا۔ تینوں ننجا فائٹرز نے پھر الٹی کلا بازیاں کھا کر تیزی سے عمران کے گرد تین اطراف سے گھیرا بنا لیا، اور پھر چیختے ہوئے عمران کی طرف بڑھے اور تلواریں اس مہارت سے عمران کے چہرے پر ماری کہ اگر اس بار عمران برق رفتاری سے فوراً نیچے نہ بیٹھ جاتا تو تین اطراف سے آئی ہوئی کسی بھی تلوار کی نوک اس کے منہ پر لگ کر اسے ختم کر سکتی تھی۔ عمران نے نیچے بیٹھ کر اپنے پاؤں کو جوڑ کر پوری قوت سے لات اتنی زور سے سیاہ رنگ کے لباس والے ننجا فائٹر کے سینے پر ماری کہ اس کا وجود اڑتے ہوئے دور جا گرا، اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اب چونکہ عمران ان ننجا فائٹرز کو زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ اگر بلیک ڈیتھ کے اور ہرکارے یہاں آ گئے تو وہ اور اس کے ساتھی یقینی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا عمران نے اپنا منی پسٹل نکالا اور سنگ آرٹ کا مظاہرہ کر کے ایک طرف ہوا اور تیزی سے منی پسٹل سے سرخ رنگ کے لباس والے ننجا فائٹر کے سینے میں گولیاں برسا دیں، مگر گولیاں اس ننجا فائٹر کے سینے پر لگ کر اچٹ گئیں تو عمران سمجھ گیا کہ بلیک ڈیتھ کے ان ننجا فائٹرز نے اپنے مخصوص ننجا فائٹرز کے لباس میں ہارڈ پلاسٹر لباس پہن رکھا ہے۔ ننجا فائٹر تیزی سے الٹی کلا بازی کھا کر گویا بجلی کی رفتار سے عمران کی طرف جھپٹا، اور اس بار اس کی فلائنگ کک سے عمران بھی نیچے گر گیا اور عمران اس کے ہاتھ سے منی پسٹل چھوٹ گیا، مگر عمران اور سرخ رنگ کے لباس والے ننجا فائٹر تیزی سے اپنے جسم کو جھٹکا دے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس دوران سبز رنگ کے لباس والے ننجا فائٹر نے اپنے لباس میں سے لوہے کی مخصوص تار نکالی اور اسے مخصوص انداز میں گھما کر عمران کی گردن پر وار کیا، مگر عمران اس سے بھی غافل نہیں تھا اور تیزی سے اس تار کو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا تو سبز رنگ کے لباس والے ننجا فائٹر اپنے ہی زور میں نیچے آ گرا۔ سیاہ رنگ کے لباس والا ننجا فائٹر عمران کی فولادی ٹکر سے ہارڈ بلاسٹر لباس کے باوجود ابھی تک نیچے برف پر پڑا کرا رہا تھا۔ اب عمران نے سرخ رنگ کے لباس والے ننجا فائٹر کی طرف ہائی جمپ لگایا اور اسے لیتا ہوا نیچے برف کے فرش پر جا گرا، اور اس سے پہلے کہ سرخ رنگ کے لباس والا ننجا فائٹر سنبھلتا، عمران نے اس کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کی بھرپور ضرب لگائی تو کڑک کے ساتھ اس کی ہڈی اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ عمران نے ننجا فائٹر کی طرح الٹی کلا بازی کھائی اور اس بار اپنے منی پسٹل کی طرف جمپ لگایا اور اسے تیزی سے اٹھا لیا، جو سبز رنگ کے لباس والا ننجا فائٹر اٹھانے ہی والا تھا۔ عمران نے کھڑے ہو کر تیزی سے اس ننجا فائٹر کے نقاب والے چہرے کے ماتھے پر فائر کیا تو گولی اس ننجا فائٹر کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے دماغ کو پھاڑ کر اندر گھس چکی تھی اور وہ تڑپ بھی نہ سکا، اور اس کا وجود دھڑام سے نیچے برف پر گرا، کیونکہ ان ننجا فائٹر کا مقابلہ کسی عام سیکرٹ ایجنٹوں سے نہیں بلکہ عمران سے ہو رہا تھا، جس کی عظمت کا لوہا دنیا کے نامور سیکرٹ ایجنٹ بھی مانتے ہیں۔ اب عمران نے سیاہ رنگ کے لباس والے ننجا فائٹر کو دیکھا جو اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب عمران اور ننجا فائٹر دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو خونی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس بار عمران نے پہل کی اور ایک بھرپور جمپ اس ننجا فائٹر کی طرف لگائی۔ عمران اسے گرانا چاہتا تھا اور زندہ پکڑ کر اس سے نیوکلیئر پاور لیبارٹری کے بارے میں معلومات لینا چاہتا تھا، کیونکہ عمران کو یقین تھا کہ اسے نیوکلیئر پاور لیبارٹری کے بارے میں مکمل معلومات ہیں۔ عمران کے ہائی جمپ لگانے سے ننجا فائٹر الٹی کلا بازی کھا کر پیچھے ہوا، مگر عمران نے ہوا میں ہی اسے چھاپ لیا اور ہوا میں ہی اس کے سر کو پکڑ کر خود بھی نیچے گرا اور اسے بھی نیچے برفیلے فرش پر لے آیا۔ ننجا فائٹر نے عمران کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کی، مگر عمران نے اس بار سنبھل کر اس کی گردن کے گرد شکنجا کس لیا۔ اسی دوران ہی کیپٹن شکیل نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں اور عمران کو دیکھا جس نے ایک ننجا فائٹر کی گردن کے گرد شکنجا کس رکھا تھا۔ کیپٹن شکیل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عمران نے اپنی جان پر کھیل کر ان کی جان بچائی ہے اور دو ننجا فائٹرز کا خاتمہ بھی کر چکا ہے۔ کیپٹن شکیل تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور عمران کے قریب آ گیا۔ کیپٹن شکیل، اس لوہے کی تار سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھو۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو ہوش میں آتا دیکھ کر
تیزی سے حکم دیا تو کیپٹن شکیل نے موقع کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے لوہے کی تار سے اس ننجا فائٹر کے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح باندھ دیا۔ کیونکہ نازک موقعوں پر سوالات کے بجائے کیپٹن شکیل عمل کرنے کو ترجیح دیتا تھا، اسی دوران جولیا اور تنویر کو بھی ہوش آ گیا اور وہ دونوں حیرت سے عمران اور کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگے جنہوں نے ایک ننجا فائٹر کو قابو کیا ہوا تھا۔ عمران، یہ کون ہے اور تم نے اسے اس طرح کیوں قابو کیا ہوا ہے؟ جولیا نے اٹھ کر حیرت سے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا، جسے اب کیپٹن شکیل نے باندھ دیا تھا۔ یہ میرے پھپھڑ کے تایا کے خالو کا سسر ہے اور یہ تمہارا اور میرا نکاح پڑھانے پر مان نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے اسے باندھ لیا ہے تاکہ یہ ہمارا نکاح پڑھا سکے۔ عمران نے اس بار جولیا کی طرف دیکھ کر اہم کانہ لہجے میں جواب دیا، کیونکہ اس کے ساتھی ہوش میں آ چکے تھے اور عمران کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے ساتھی ناگوار بو سے بے ہوشی کی حالت میں ہی نہ مر جائیں۔ عمران کی بات سن کر جولیا نے منہ بنا لیا، کیونکہ اپنی عادت کے مطابق عمران اپنی حماقتوں سے باز نہیں آیا تھا، حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ عمران موت کے منہ میں رہ کر ان کی حفاظت کرتے ہوئے ان ننجا فائٹرز سے لڑتا رہا ہے۔ ننجا فائٹر کے منہ سے اب ان سب کو ہوش میں دیکھ کر غم و غصے سے آوازیں نکل رہی تھیں، جیسے وہ انہیں زندہ ہی چبا جائے گا۔